وہ سفر جو ہے وہ کسی اور نیک مقصد کے لیے ہو، میلاد کی محفل میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو، یا پھر کسی دربار پہ جانا ہو۔ آپ بھی کہیں گے کیا درباروں کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم الحمدللہ مزارات کی عزت احترام کرنے والے ہیں، مگر جو چیزیں ہمارے مسلک کو ڈیمیج کرتی ہیں ان پر بات کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر محفوظ جتنی آج ہیں اتنی غیر محفوظ تب بھی نہیں ہوں گی۔ عمرہ کرنے کا اتنا شوق ہے، پوچھو 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں کبھی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ لیس معها حرمہ۔ حضور نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ 3 دن کا سفر کرے بغیر کسی محرم کے۔ اب 3 دن کا سفر وہی سفر ہے جو شرعی سفر ہے، اور جہاں نماز کے اندر قصر کرنی ہوتی ہے، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے، وہ شرعی سفر ہے۔ شرعی سفر کی مقدار 92 کلومیٹر 92 کلومیٹرز۔ یہ سفر جو ہے وہ عورت اپنے محرم کے بغیر اکیلے نہیں کر سکتی۔ عمر کی کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی حد بیان نہیں فرمائی۔ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر چونکہ سفر مشکل تھا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا خطرہ اس زمانے میں تھا اس سے دگنا آ جائے۔ اتنا گاند نہیں تھا اس زمانے میں، بے شک ظالم تھے پر یہ تماشے نہیں تھے جو آج ہے۔ خواتین میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر محفوظ جتنی آج ہیں اتنی غیر محفوظ تب بھی نہیں ہوں گی، لہذا یہ دلیل نہیں پیش کی جا سکتی اب سفری سہولیات ہیں، عورت محفوظ ہے تو اس لیے اب اجازت ہونی چاہیے۔ نہیں، رسول پاک کی حدیث قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے، وہ سفر چاہے حج عمرے کا ہو، چاہے وہ سفر جو ہے وہ کسی اور نیک مقصد کے لیے ہو، میلاد کی محفل میں جانا ہو، یا کسی اور پروگرام میں جانا ہو، یا پھر کسی شادی میں جانا ہو، یا پھر کسی دربار پہ جانا ہو، سب اس میں آ جائے گا۔ آپ بھی کہیں گے کیا درباروں کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم الحمدللہ مزارات کی عزت احترام کرنے والے ہیں، مگر جو چیزیں ہمارے مسلک کو ڈیمیج کرتی ہیں ان پر بات کرنا ہمارا فرض ہے۔ پھر ہمارے ہی دوست کہتے ہیں جی کسے دسیا نہیں۔ ایک صحابی سرکار کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراتی حرجت حاجتن، میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے اور میں ایک غزوے میں جانا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق مع امراتک، تجھے چاہیے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جائے۔ جہاد پر جانا آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لمحہ بلمحہ جس میں نیکی ہے، سانس سانس جس میں برکت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تم نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ ٹریول ایجنسیوں والے ظالم ہیں نا جو یہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو کسی کا محرم بنا کے اپنے پیسے کمانے کی خاطر یہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری بھی پکڑ ہونی ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کا ایمان داؤ پہ، کچھ نہیں جی ہوتا، چلو جی ماں جی چلو جی، ہماری مائیں بہنیں پھر وہ شوق میں وہ بھی تیار ہو جاتی ہیں، ان پر لازم ہی نہیں عمرہ کرنا۔ اب بتائیے ایک چیز کسی عورت پر لازم ہی نہیں ہے تو کیوں اتنا تردد اس کے لیے کر رہی ہے؟ جو چیزیں لازم ہیں ان کے لیے تو اتنا تردد کبھی بھی نہیں ہوا۔ عمرہ کرنے کا اتنا شوق ہے، پوچھو 5 نمازیں پوری پڑھی ہیں کبھی؟ نہ عمرے سے پہلے 5 پڑھی ہیں، نہ بعد میں آ کے پڑھنی ہے۔ عمرہ کرنا ہے بغیر محرم کے، لمحہ لمحہ جس کا گناہ میں گزرے گا، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے خلاف چل رہی ہے، چاہے وہ نیکی کے کام میں ہے۔ گناہ لے لینا ہے، نافرمانی کر لینی ہے، مگر کیا ہے جی مجھے شوق بڑا ہے، شوق بڑا ہے، لیکن اس شوق کے بارے میں حضور کو تجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ میری امت کی خواتین ہیں، ان کو شوق بھی ہوگا۔ اب ہر شوق اللہ تبارک و تعالیٰ پورا نہ کرے تو اس سے التجا کرو، کوئی سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے محرم کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی تمہارے ساتھ چلے، اللہ تمہیں اور عطا کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کریں شریعت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک